یعنی وہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو یاد کر لے وہ مال کا میل کھا رہا ہے۔ اور کون ہے ایسا مسلمان جو ایسا پسند فرمائے کہ وہ گندا اور غلیظ کھائے؟ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا راہ رب میں خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور یہی میرا مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرے گا؟ اس کے بدلے رب العالمین بہترین جو ہے جنت ہمیں عطا فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی گئی، جسے ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک دانے سے 7 بالیاں ہوں اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو یاد رکھیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 700 گنا دے گا، اور اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل نجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم
فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اسلامی بھائیوں، امت کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفات حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، اور یہ موقع بڑا ہی اہم ہے جس کے ذریعے سے امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بڑا اثردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا تعلق راہ رب میں خرچ کرنے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں جو ہم اپنی زبان و ادب میں ایک صدقہ و خیرات کہتے ہیں، دوسری چیز جو صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر فرض ہوتی ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے. سخاوت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں تو خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. آپ کی سخاوت بہت ہی زیادہ رہتی تھی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہواؤں کی طرح ہو جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ مال راہ رب کے اندر خرچ کرتے. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جتنا خرچ کیا جائے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اتنا ہی کم ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کہ ہم جو کچھ بھی یہاں پر اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین بدلہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا. اسی طرح سے قرآن کریم کی بہت سی آیت کریمہ جو راہ رب میں خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی گئی، جسے ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک دانے سے 7 بالیاں ہوں اور ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوں. یعنی اگر ہم نے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو یاد رکھیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا دے گا، اور اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نواز سکتا ہے. تو مسلمانوں، ایمان والو، قرآن کریم کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنا اللہ کے راہ میں خرچ کریں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تلاوت کرنے والے اور اسی طریقے سے راہ رب میں خرچ کرنے والے کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو راہ رب میں خرچ کرتے ہیں یقیناً ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے سوائے نفع کے، یعنی نفع ہی نفع ہے. یعنی یہ صدقہ و خیرات، یہ راہ رب میں خرچ کرنا ہمیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ہی بتلایا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ صدقہ و خیرات زندگی میں آنے والے مصائب و آلام، زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے ہمیں نجات عطا فرماتا ہے، جس کے بے شمار واقعات آپ کے سامنے اگر پیش کیے جائیں تو سب کم ہی پڑ جائیں گے. لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں دنیا تو یوں ہی انسان کی جیسے تیسی کٹ سکتی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنہیں اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایسا آدمی بھی ہوگا جس کے تعلق سے بیان فرمایا گیا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایسا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اسے اس کے بائیں ہاتھ تک کو خبر نہیں لگی. یعنی
انسان ایسا خرچ کرے اللہ کے راہ میں بے دریغ کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر ریا اور نمود نہ ہو، یہ تمام چیزوں کا صائبہ نہ پایا جائے. یعنی یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہ ہمارا وصول اور ضابطہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کریں، کیونکہ پروردگار عالم نے مومن کی اوصاف جو بیان کی ہے اس مومن کے اوصاف میں یہ ذکر ملتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے تو صحابہ نے سمجھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو کہ پیارے نبی نے کہا، اعلان کیا، اور جانتے ہیں کہ اسلام کا قافلہ اسے ہی مسلمانوں کے تعاون سے، آپسی مدد سے اللہ رب العالمین نے جسے جو نوازا ہے وہ اپنے اعتبار سے دیا تو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. اگر لوگوں نے، اسلاف نے، صحابہ کرام نے مال و دولت کو خرچ نہیں کیا ہوتا تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، جس کے بے شمار واقعات صحابہ کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں. آؤ اے ایمان والو، وہ آیت کریمہ جب نازل ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جو ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں میرا کھجور کا ایک باغ ہے جو بڑا قیمتی ہے، بیرہا ہے، میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کا جذبہ یہ تھا، جذبہ عمل یہ تھا. اللہ نے بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کہ تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم نیکیوں کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ اور اس کے راستے میں قربان نہ کر دو. قربان جائے اس صحابہ کرام پر کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. چنانچہ صحابی رسول ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ جو ہے یہ قرض حسنہ کیا ہے. پیارے نبی نے بیان فرمایا، قرض حسنہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے جنت دے گا، جنت دے گا. چنانچہ جنت کا سننا تھا اور توضیحات کا سننا تھا کہ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 600 کھجور کے باغات ہیں، بڑے قیمتی ہیں. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے اللہ اس کے رسول کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. چنانچہ جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے اپنے اس قیمتی باغ کو قربان کر دینا چاہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ایسے ہی بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے. آؤ، وقت بڑا مختصر ہے ایمان والو، آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ ایمان جو ہمیں ملا ہے، اے ایمان والو ایسے نہیں ملا ہے بلکہ بے شمار قربانیاں رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا اعلان فرما رہے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے سبقت کے، مارے خوشی کے اپنا آدھا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. پیارے نبی نے بیان فرمایا، اے عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آدھا مال جو اپنے گھر پر چھوڑ کر کے آیا ہوں، مال کا نصف حصہ میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں.
ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن کیا جذب عمل دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا کا پورا مال محمد الرسول اللہ کے مقدموں میں لا کر کے نچھاور کر دیے، اور پیارے نبی نے پوچھا اے ابو بکر تم کیا چھوڑ کر کے آئے، کیا لے کر کے آئے؟ ابو بکر نے بیان فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ آپ کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کیا چھوڑ کر کے آئے؟ اللہ کے رسول کچھ چھوڑ کر کے نہیں آیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ چنانچہ آئیے ایک صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میرے راستے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ چنانچہ چندے کا اعلان فرمایا، ضرورت تھی مسلمانوں کو کیونکہ کافروں سے لڑائیاں ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا گیا 700 اونٹ، 300 گھوڑے، 1000 دینار لا کر کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایمان والو، اس طرح سے قربانیاں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے گلنار ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا راہ رب میں خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور یہی میرا مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرے گا؟ اس کے بدلے رب العالمین بہترین جو ہے جنت ہمیں عطا فرمائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، ایمان والوں، اگر تمہیں جنت چاہیے تو کیا کرو؟ تم راہ رب میں خرچ کرو، اور رمضان کا یہ مقدس مہینہ کہیں زیادہ رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا راہ رب میں خرچ کرنے سے، نیکیوں کے پانے کا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں؟ آئیے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب آپ کو لوگ جو ہے، قیامت کی بات تو ہے، لیکن اس سے پہلے قبر کے اندر جب آپ کے اپنے رفیق، آپ کے اپنے رشتہ دار کیا ہوں گے؟ چھوڑ کر کے منومن مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آئیں گے۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، جب اس قبر میں فرشتوں کا سامنا ہوگا، فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے اور عذابات دینا چاہیں گے۔ اگر بدکار بندہ ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس کے گناہوں کا جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے اسے عذاب دینے کے لیے آئیں گے، تو یہی صدقہ و خیرات کیا ہوں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ انسانی شکل کے اندر کہ ہٹے جاؤ، یہ بندہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اللہ رب العالمین کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا ہے۔ کیا بیان کیا جائے ایمان والو؟ اور نبی اکرم اور صحابہ کی زندگی کا مطالعہ یہ کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا اور خود ہی مال و دولت کو خرچ کیا۔ کیسا جذبہ تھا، میں کیا بیان کروں؟ ایک واقعہ بیان کر کے، کیونکہ موضوع طویل ہے اور بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ وہ ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آتے ہیں۔ مہمان نوازی کے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دریافت فرماتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ چنانچہ ایک صحابی رسول، جذبہ دیکھیے، اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ تو دیکھیے ایمان والو۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے اور گئے اپنے گھر میں دستک دیا اور پوچھا کہ بی بی محترمہ کچھ کھانے کو ہے؟ چنانچہ پتہ یہ چلا
کہ سوائے بچوں کے کھانے کے اور کوئی کھانا نہیں ہے، وہی چند لقمے ہیں، چند نوالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا بی بی محترمہ رائے مشورے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ہم ضیافت کرنا چاہتے ہیں، میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو لے کر کے آتے ہیں۔ گھر میں سوائے تھوڑے کھانے کے کچھ نہیں تھا، لیکن جذبہ تو دیکھیے ایثار کا، قربانیوں کا۔ اللہ اکبر لے کر کے آتے ہیں، اور بی بی محترمہ سے پلاننگ کے تحت یہ کہا کہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے کہ جو ہے جب کھانا دسترخوان پر آ جائے گا تو چونکہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانے کے لیے، تو چراغ جو ہے گل کر دینا، لائٹنگ بجھا دینا، تاکہ میں اپنے مہمان کے ساتھ اپنے ہاتھ کو چلاتا رہوں گا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے اور میرا مہمان شکم سیر ہو کر کے کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ تھا ایمان والو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جذبہ بڑا پسند آیا، اور پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ رب العالمین کے بندے وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جب ایسا کرو گے تو جنت کے صحیح حقدار ہوگے، اگر اس سے منہ پھیرو گے تو یاد کرو جنت بہت دور چلی جائے گی۔ اسی لیے ایمان والو بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس حیثیت سے راہ رب میں خرچ کرو، یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 فرشتے روزانہ صبح سویرے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا۔ اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی راہ رب میں خرچ کرنے والوں کے لیے ہر روز فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تیرے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے، پروردگارہ تو کیا کر اس کے مال میں، اس کے روزی میں، اس کے زندگی میں، اس کے مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرما۔ اور پھر دوسرا فرشتہ وہ دعا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، مولا تیری روزیوں کو سمیٹ کر کے یہ ناحق طریقے سے کھاتا، اللہ رب العالمین ممسکن تلفا، اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے ایمان والو؟ تو یہ ہے فوائد اور نقصانات جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب آئیے، چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ زکوٰۃ کہا جاتا ہے پاکیزگی اور بڑھوتری کے معنی میں۔ صدقہ تو عام ہمیں کرنا ہی ہے اور کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم پر صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے، اور شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص مال ہو اور مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی شخص صاحب حیثیت ہوتے ہوئے اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو یاد کر لے وہ مال کا میل کھا رہا ہے۔ اور کون ہے ایسا مسلمان جو ایسا پسند فرمائے کہ وہ گندا اور غلیظ کھائے؟ اسی لیے مال میں سے زکوٰۃ جب واجب ہو گئی تو نکالنا ضروری ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے تو اللہ کی رحمتوں میں رہو گے، یہ پروردگار عالم نے خود ہی بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا، وَرَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ وَسَعَتْ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، پروردگار عالم کے راستے میں ہم خرچ کریں گے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہمارے معاشرے کی بھائی چارگی کی بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد، مومن عورتیں، مومن مرد
آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومنہ عورتیں آپس میں، یہ سب اسلامی رویے سے بھائی اور بہنیں ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کے مطابق وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والو، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو رب کے رحمت کے مستحق ہوں گے، اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو یاد کریں اللہ رب العالمین کے عذاب میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ اور جانتے ہیں یہ زکوٰۃ جو آپ نکالتے ہیں یا صدقہ و خیرات جو آپ کرتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اور احسان جتلاؤ گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، سارے عمل رائگاں چلے جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہماری زندگی میں بڑا اہم ہے، اس سے بھائی چارگی قائم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ تم امیروں سے مال لیا جاتا ہے اور پھر سماج اور معاشرے کے غریب غربا، فقیر محتاج لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو فوائد ہیں کہ جب یہ زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کی جائے، عموماً زکوٰۃ کا جو نظام ہماری زندگیوں کے اندر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سماج اور معاشرے میں آپ خود ہی غور کریں گے تو ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گی، عیاں ہو جائیں گی۔ کیونکہ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جسے قوم یہود کہا جاتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کی اس اصول کو اپنایا ہے، اور وہ اپنا ایک ٹرسٹ بنا کر کے اپنے قوم کے، اپنے لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معاملہ یہ سمجھ میں آئے گا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ یعنی اجتماعیت جس طرح نماز میں ہے اسی طرح زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت ہے۔ یعنی اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں، اپنے ہاں، مسلمانوں کے ہاں نظام بیت المال ہونا چاہیے جو سسٹمیٹک طریقے سے چلے، اور اس کے بعد قوم و ملت کی فلاح و بہبود کا اس سے کام کیا جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ اپنوں میں سے، آپ جو بھی ہو آپ اپنے طریقے سے خرچ کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک نظام کے تحت نظام بیت المال کا قیام کر کے اور صحیح معنوں میں قوم و ملت کی فلاح و بہبود کا کام کریں، اور غیروں کو بھی تعاون اور مدد کریں۔ یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں، آؤ آگے اسی طرح سے جب دیکھا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں جب اجتماعیت کے طور پر نظام بیت المال کا قیام کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، تو جب صدقہ و خیرات، زکوٰۃ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا گیا، تو ایک دور ایسا آیا کہ کوئی صدقہ و خیرات کا مستحق نہیں رہا، یعنی غریبی دور ہو گئی۔ تو اگر ہم ان نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو یاد رکھیں ہمارے سماج اور معاشرے سے پریشانیوں اور مسائل تمام چیزیں حل ہو جائیں گی۔ یہی اسلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں، جو ہے زکوٰۃ مالوں میں کہاں دی جائے، کب دی جائے، یہ ساری چیزیں ایک تفصیل طلب بحث ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس ڈاؤٹ کو حل کریں گے، لیکن اتنا جان لیں کہ چاندی کے نصاب کے برابر اگر آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو اسی حساب سے 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے آپ کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب اسی طرح سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونے میں 7.5 تولہ سونا اور پھر سال گزر جائے تو اس پر جو ہے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اور چاندی میں 52.5 تولہ چاندی ہے، سال گزر جائے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اب آپ ساری چیزیں، مسئلہ مسائل بڑا لمبا ہو جائے گا، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ صدقہ، زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، یہی تفصیل سن لیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ صدقہ و خیرات
یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے، زکوٰۃ کا مال کس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ فقراء و مساکین پر۔ فقراء و مساکین کی الگ الگ شارحین نے جو ہے مفسرین نے تفسیریں کی ہے۔ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں کہ مسکین اسے کہا جاتا ہے جو مانگ کر پیچھے پڑ کر کے مانگنے والا ہو، گداگری کر کے مانگ کر کے کھانے والا ہو۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو محتاج ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے نہ مانگے اور وہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات جو ہے کس کے لیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کا مال فقراء اور مساکین پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دو، اس کے بعد والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے مال جو وصول رہے ہوں عامل، اس پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جیسے اب آپ سمجھنے کے لیے کہ لوگ مدرسے سے آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، تو وہ جو مال وصول کر کے زکوٰۃ کا آپ کا لے کر کے جاتے ہیں، پھر جب وہ پڑھاتے ہیں تو اسی سے جو ہے ان کو پیسہ ملتا ہے، یا اسی طریقے سے ان کو اس کے بدلے میں کچھ زکوٰۃ کی رقم سے پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا عامل جو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے پر مامور ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے میں یہیں پر لگے ہاتھوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا زکوٰۃ کا مال، کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے، لیکن آج کہاں ایسا ہے؟ ہم اچھا کوالٹی اچھا کھانا کھاتے ہیں اور لیکن دوسروں کے لیے، غربا اور مساکین کے لیے ہماری سوچ وہی ہے۔ ابھی جب مسجد میں دینے کی باری آئے اور تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی جیب میں سے پیسہ کم نکلتا ہے، لیکن اگر وہی کہیں غلط چیز پر خرچ کرنی ہو تو وہ زیادہ نکلتا ہے۔ تو آپ کے ہاں رواج جو بھی ہوگا تو آپ عمدہ سے عمدہ چیزیں لوگوں کی دینے کی کوشش کریں، خراب چیز مت دیں۔ آپ 100 روپے میں کام مت چلائیں، آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس استطاعت ہے اس استطاعت کے اعتبار سے، اس زکوٰۃ کے اعتبار سے اچھی سے اچھی کوالٹی کی چیزیں، اچھے سے اچھے چیزیں دی جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی زندگی کا کوئی معاملہ غریب کا حل ہو جائے۔ 10 20 50 روپے سے کیا ہوگا؟ تو اسی لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کا مال وہیں پر خرچ کریں جہاں جانتے ہوں کہ صحیح ہے۔ جس کے بارے میں علم نہ ہو آپ وہاں پر تحقیق کر لیں، بلا تحقیق کے نہ دیں، جب تحقیق میں صحیح آئے تب آپ وہاں پر مال خرچ کریں، وگرنہ یہ نہ ہو کہ ہاں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے تو دے دیں، یہ نہیں، بلکہ آپ اس معاملے کی جانچ اور پڑتال کریں، آیا ہمارا زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ پہ جا رہا ہے، صحیح طور پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہے تب تو صحیح ہے، وگرنہ یوں کریں گے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ قیامت کے دن آپ نے اپنے زکوٰۃ کا مال غلط جگہ پر دیا تھا۔ تو اسی لیے ایسی جگہوں پر دیں جہاں پر اس کا صحیح طور سے فائدہ ہو۔ اور یاد رکھیں آپ کے سماج اور معاشرے میں بہت ساری مسلم تنظیمیں یا دیگر اور تنظیمیں رمضان کے مہینے میں بالخصوص جاگ پڑتی ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے جو ہے پیسہ زکوٰۃ کا بے درے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کرو مسلمانوں، ایمان والو، آپ جانچ لو، پڑتال لو، یہ تنظیم کس کام میں ہے اور کس طرح سے ہے اور کس مقصد میں خرچ کر رہی ہے، کہیں آپ کا پیسہ غلط تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ سب جانچو اور پڑتالو تب پیسہ دو، یہ نہ ہو کہ تنظیم مسلمان کی ہے اور اس مسلمان کے نام پر آپ اپنے پیسے کو خرچ کریں، بلکہ صحیح معاملہ ہو، صحیح اختیارات ہو، تب جا کر کے آپ وہاں پر اپنے مال کو صرف کریں۔ اتنی باتیں ضمناً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کوالٹی اچھا دیں، آپ جو ہے مال زیادہ سے زیادہ دینے کی اپنی استطاعت کے اعتبار سے دیں، اور اسی طریقے سے جو تنظیمیں یا جو بھی لوگ ایسے سماج اور معاشرے میں آئیں آپ کا مال وصول کرنے کے لیے، تو آپ اس کی تحقیق کریں، بلا تحقیق کے آپ تنظیموں کو پیسہ نہ دیں، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔
تو آئیے والعاملین علیہا، اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگوں پر مال کو صرف کیا جا سکتا ہے کہ جو اسلام کی طرف، وہ غیر مسلم، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو اسلام کی طرف مائل ہوں، یعنی اسلام لانا چاہتے ہوں، تو ان کے اوپر مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اسلام لا چکا ہو اور اس کے گھر بار ساری چیزیں، چونکہ اسلام لانے کے بعد بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے عالم میں آپ کا حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کا تعاون کریں، گھر بار کا انتظام کریں، یا ایسے جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی وہ پورا کریں۔ یہ مسلمانوں کی سماجی ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ غیر مسلم لوگ یا غیر مسلم تنظیمیں جو مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے سے لوگوں کو روکتی ہیں، تو اگر وہاں پر بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو دینا جائز ہے، صرف کیا جا سکتا ہے، تو اس جگہ پر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنا۔ اب تو غلامی کا دور نہیں رہا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں بغاوتیں ہیں۔ ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بے قصور جیلوں کے اندر قید ہیں، تو ایسے لوگوں کو جیلوں سے رہا کرنا یا اسی طریقے سے ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں چھوڑانا، رہائی کرنا، ایسی جگہوں پر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو جہاد کہا گیا، یعنی جس بھی طریقے کا اللہ کے راستے میں، ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وابن السبیل، ایسا شخص جو اپنے وطن میں امیر تو ہے، بہت بڑا پیسے والا ہے، لیکن کہیں سفر پر جا رہا تھا اور اس کی پاکٹ چوری ہو گئی، یا اسی طرح سے اس کا پاکٹ مار دیا گیا، اب بیچارہ نہتھا ہو گیا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی آگے بڑھا سکے، تو ایسے معاملے میں ایسے شخص کے اوپر بھی، گرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن یہاں مجبور ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے، ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ ہم کہیں زکوٰۃ کا مال صرف کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط اسلوب ہے، اللہ کے ہماری گرفت ہوگی مسلمانوں، اس لیے ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اب میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ، اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی و کوتاہی ہو، مولا کریم تو ہماری کمیوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے رمضان کے جو ابھی تک روزے رکھے ہیں، جو بھی عبادتیں انجام دی ہیں، اللہ ہماری ساری عبادتوں کو تو قبول فرما لے مولا۔ اے رب العالمین، ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیہ کار ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے مولا۔ اے رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، ہمیں زیادہ سے زیادہ راہ رب میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے صدقات عطیات جو ہم دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو تو قبول فرما کر جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مولا۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، تمام چیزوں کو نکال دے یا رب۔ اے پاک پروردگار عالم، مسلمان دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کا حامی و ناصر بن جا مولا۔ اے اللہ، ظالموں کو تو تباہ و برباد کر دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب العالمین، تیرا یہ گنہگار بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے کہ مولا کریم جو ہے ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، الہی تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے رب العالمین، اے پاک پروردگار عالم، ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ رب العالمین، دعاؤں کی اور ان کے حق میں خیر کی
اللہ رب العالمین ہمارے اندر جذبہ عطا فرما مولا۔ اے پاک پروردگار عالم رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اتنا ہی نہیں، پروردگار عالم تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام کے تمام گنہگار موحدین بندوں اور بندیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔